ناظرین، شہریار افریدی کی اہلیہ اس وقت کورٹ روم سے نکل رہی ہیں. آپ اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں. شہریار افریدی کی اہلیہ جنہیں رات کو گرفتار کیا گیا، شہریار افریدی کے ساتھ ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے جیل میں رکھا گیا. آج یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا آرڈر دیا اور اس آرڈر میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ ان کی گرفتاری سراسر ناجائز تھی، کالا دم قرار دی گئی. 1:40 رات کو 6 تاریخ کو یہ لے گئے اغوا کر کے شہریار سمیت، اور پھر اب سے بے جامع رکھا. ہم نے ہیبیس پٹیشن کی سیشن کورٹ میں، بیلف نے ریڈ کیا تانا مارگلا پہ، جس پہ انہوں نے کہا جی ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. بعد میں ان کو پتہ نہیں چلا، اخیر میں پتہ چلا کہ جی ان کو اڈیالہ جیل لے گئے. ڈی سی صاحب نے جو ہے بعد میں 3 ایم پیوں کے آرڈر کیا تھا اور ان دونوں کو نظر بند کیا تھا. اس کو ہم نے چیلنج کیا. آج عدالت میں جو کارروائی ہوئی اس میں آپ کے بہت سارے ساتھی موجود تھے. آئی جی اسلام آباد نے روٹین کے مطابق عدالت کو جو ہے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی. یہ ان کی اہلیہ ہیں، خاتون خانہ شہریار افریدی صاحب کے سیاست سے یا ان کے احتجاج سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. عدالت نے اس پہ برہمی کا اظہار کیا اور وارن کیا کہ اگر یہ جو روزانہ آپ لوگ عدالتوں کے باہر سے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، اگر میرے آرڈر کو آپ لوگوں نے پامال کیا تو اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. ساتھ میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آپ لوگ کارروائیاں کر رہے ہیں، ویوز آف دی پروسیس اف لا کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عدالتیں آپ کے سروس ریکارڈ میں اسٹرکچر نہ دیں. انہوں نے اس آرڈر کو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم قرار دیتے ہوئے خلاف قانون قرار دیا اور اس کو سیٹ اسائڈ کیا. شہریار صاحب کی اہلیہ کو جو ہے رہا کر دیا ہے، اور شہریار افریدی صاحب کا کیس بھی ہم نے جو ہے چیلنج کیا ہوا ہے. یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ عدالت میں آج میں نے یہ کہا کہ پولیس بار بار لوگوں کو گرفتار کر کے، عدالت کے باہر سے گرفتار کر کے، جیلوں کے باہر سے گرفتار کر کے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ عدالتیں اگر رہا کریں گی تو ہم پھر پکڑیں گے. اور عدالتوں کے احکامات کو جو جوتی کے نوک پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے بحیثیت ادارہ عدلیہ کو انسٹیٹیوشن عدلیہ کو جو ہے دفاع پہ لے آئے ہیں، یہ اب ضرورت یہ ہے کہ عدالتوں کا رویہ اپالوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں نے شرین مزاری کے ساتھ جو کیا، وہاں لاہور میں جو ہو رہا ہے، لوگ گم ہو رہے ہیں، گمنام ہو چکے ہیں. اگر یہ بنیادی حقوق کی ضامن عدالتیں اسی طرح تماشا دیکھتی رہی تو یہ طوائف الملوکی ختم نہیں ہوگی، یہ لوگوں کے حقوق پامال ہوتے رہیں گے. لہذا ضرورت اس امر کی کوئی آئی جی ہو، کوئی ایس پی ہو، جو اس طرح کا فیل کرے گا، اب ہم عدالتوں سے چاہیں گے کہ ان کو بھی اڈیالہ جیل جانا چاہیے ایسے اختیارات کا سراسر ناجائز استعمال کرنے کا. میں نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں انتہائی محترم جج صاحب ہیں اس کے سامنے. میں نے کہا یہ جتلانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کے احکامات کو جوتی کے نوک پہ رکھ رہے ہیں. آپ رعا کریں گے، ہم انڈو کریں گے. یہ بیسیکلی انارکی، جس اردو میں لفظ ہے طوائف الملوکی، جب کوئی رول آف لا نہ ہو، قانون کی کوئی حکمرانی نہ ہو، کوئی جنگل کا قانون ہو. آج اسی حوالے سے فاضل جج صاحب نے باسپورس کی آئی جی اسلام آباد سے کیس جب ان کے سامنے آیا، شہریار افریدی صاحب کی بیگم کو انہوں نے اب سے بے جامع رکھا تھا اور پھر بعد میں 3 ایم پیوں کے تحت ان کو اڈیالہ جیل بھیجا تھا. اور میں نے یہی گزارشات کی کہ ایک سیاستدان کی بیوی جو ہاؤس وائف ہیں، جس کو اس کے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو گرفتار کرنے کی کیا تک تھی. اور اتنا ابیوز آف دا پروسیس آف لا اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے ہوتے ہوئے جو ہمارے بنیادی حقوق کی ضامن ہیں یہ کر رہے ہیں. جج صاحب نے باسپورس کیا اور آئی جی اور ڈی سی اسلام آباد کو وشکاف الفاظ میں بتایا کہ یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اور اگر میری عدالت کے کسی ریلیز کے بعد کسی کو آپ نے گرفتار کیا تو اس کے کنسیکوینسز ہوں گے. ساتھ میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ سرکاری ملازمین جو یہ کام کر رہے ہیں، نوبت یہاں تک نہ ہے کہ ان کے سروس ریکارڈ میں یہ چیزیں اسٹرکچر کی شکل میں ریفلیکٹ ہوں. تو لہٰذا یہ جہاں پہ قانون نہ ماننے والوں کی یہ ہو. آج آئی جی اسلام آباد نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے جو خاتون خانہ ہیں اس کے جو ہے ناطے جی ایچ کیو تک کینچ کر لے گیا کہ جی ایچ کیو کے واقعے میں. اب جج صاحب نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس کیا شواہد ہیں، کوئی ایویڈنس، کوئی فوٹیج. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس انتہائی کریڈیبل سورس ہیں. سورس کیا ہے؟ وہ جی ان کی اپنی اسپیشل برانچ کی رپورٹ تھی اور وہ رپورٹ پھر عدالت کو دکھائی گئی اور
میرے سائٹ پہ سرکاری وکیل صاحب کے ساتھ تھی، میں نے بھی دیکھ لی. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ خاتون سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے. یہ خاتون کبھی نہ جلسوں میں گئی ہیں، پردہ خاتون ہیں، 4 بچوں کی ماں ہیں. رات کے 40 بجے اٹھا کے جبر فستیت کا مظاہرہ کرتی ہوئی یہ ان کو اغوا کر کے لے گئے میاں سمیت. اب سے بے جان میں رکھا. اگلے دن اس کے چچا کا انتقال ہوا. ظلم کی حد کر دی، اس کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی. اس کے بعد جو ہیں جیل لے گئے. تو لہٰذا یہ جو کر رہے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے، میں نے یہ بھی ایک لفظ استعمال کیا کہ عدالتیں جو ہیں اپالوجیٹک ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ عدالتوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. پہلے یہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان اور 3 رکنی بینچ کو جو ہیں اپنے الزامات اور اپنی جو ان کی بد زبانی تھی اس کا شکار یہ بینچ تھا. لیکن اب جس جج صاحب کے پاس بھی کیس جاتا ہے اور وہ قانون کے مطابق بنیادی حقوق کے پرسوینس میں لوگوں کو ریلیز کرتے ہیں، وہ ان کا تخت مشق بن جاتا ہے. نہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے ان کی بد زبانی سے جو ہے بچی ہوئی ہے، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان. اور اس بد زبانی کا، اس حرزت سرائی کا واحد مقصد یہ ہے کہ عدلیہ کو ڈرایا جائے. یہ ایسے ایک ڈریم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور انہوں نے اس کمپین کے ذریعے عدالت کو گرچہ ڈیفینس پہ لیا ہوا ہے، لیکن اب ضرورت اس امر کے ہیں کہ جو لوگ یہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کی بنیادی حقوق کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کو اب اندر جانا چاہیے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب عدلیہ کا پیمانہ آہستہ آہستہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو عدلیہ کے خلاف جو مہم کی جا رہی ہے یہ حکومت اپنے زور پہ کر رہی ہے یا ان کو کسی نے شے دی ہوئی ہے؟ یہ آپ کے سوال میں جواب بھی پنہاں ہیں کہ یہ سارے کلابریٹر، سارے فیسیلیٹیٹر مل کے یہ کام کر رہے ہیں. عدلیہ کو بھی اس کا جو ہے احساس ہے، اندازہ ہیں، عوام پاکستان بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ایک کنسرٹڈ ایک ایفرٹ ہے انسٹیٹیوشنل سطح پہ. گورنمنٹ، ایگزیکٹو، ان کے ماتحت تمام ادارے، ایجنسیاں، یہ سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ سب کو واضح نظر آ رہا ہے. ابھی اس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر سیاستدان اگر آئیں، فواد چودھری یہاں پر آئے، رات کو 11:30 بجے تک بیٹھے رہے. ضمانت کے کاغذات انہیں مل چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا کہ باہر جاؤں گا مجھے پولیس اریسٹ کر لے گی. تو وہ جو اعتماد تھا عدلیہ کا لوگوں پر، وہ اب اعتماد کی فضا کم ہوتی جا رہی ہے. تو اپنے تقدس کو کیسے یہ بحال کر پائیں گے؟ یا صرف اسلام آباد پولیس میں اتنا اثر ہے، اسلام آباد پولیس ہی ایسا کر سکتی ہے کہ عدالت کا فیصلہ نہ مانتے ہوئے کسی کو بھی پکڑ لے؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لوگوں کا اعتماد بلٹل ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے. عدالتوں کے تقدس، عدالتوں کی حکمرانی، رول آف لا، اس میں جو عوامی سطح پہ کمی پیش آ رہی ہے، اس کی ذمہ دار عدالتیں ہیں. عدالتیں اگر اپنے دروازوں کے آگے کھڑے ان باوردی کرایہ کے جو لوگ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد جو پاکستان کا پایہ تخت ہے، یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے. جس کو اٹھانا چاہیں جناب علی اسٹریچ کر لیتے ہیں. یہاں آپ کو اٹھانا چاہیں ABC، جی ایچ کیو میں اس کے ہیں، جی ایچ کیو کے اٹیک میں اس کے تانے بانے ہیں، یا پھر کور کمانڈر میں، یا پھر کسی بھی ہر ایک FIR میں 400 500 800 لوگ نامعلوم ڈال دیتے ہیں. نامعلوم کے زمرے میں بندہ جو ہے 6-7 دن تو جیل رہ کے ذلیل تو ہو جاتا ہے. اور بیسیکلی ابیوز آف دی پروسیس آف لا جو کنسیپٹ ہیں، اور جو فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 199 کے تحت عدالتوں کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں اور یہ گارنٹی ہوئی ہیں، اس کا مقصد یہی تھا کہ جب ایسے حالات آئیں جہاں پہ بے رحمی سے اور انتہائی تعصب سے انتظامی اختیارات کا ناجائز استعمال ہو اور لوگوں کے حقوق پامال ہو، تو عدالتیں ان کو تحفظ دیں. اب یہ تحفظ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا کیونکہ میرا حق بنتا تھا. کوئی گریس نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے. یہ میرا حق ہے کہ ایک غیر ضروری، ایک انتہائی جابرانہ، ایک انتہائی فستائیت پہ مبنی گرفتاری کو آپ انڈو کر دیں. دیٹس مائی رائٹ، دیٹس ناٹ اے گریس آف سمبڈی. لیکن آپ نے مجھے رہا کر دیا اور پھر انہوں نے دیکھا، آپ کی دیکھا دیکھی انہوں نے مجھے پھر گرفتار کر لیا، مجھے پھر جیل لے گئے، اور پھر جناب دوبارہ آپ نے مجھے، جس طرح شیرین مزاری کا کیس ہے، پھر تیسری دفعہ یہ گرفتار کر رہے ہیں. کیا یہ بتانا چاہتے ہیں؟ یہی بتانا چاہتے ہیں آپ رہا کریں گے، ہم انڈو کریں گے.
अदालतों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, अदालतों की अथॉरिटी को पामाल कर रहे हैं। अब अदालतों का ये काम है, क्या इनके सामने हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियारात के तहत ये सारे सेक्रेटरी इंटीरियर, आईजी या इनके जितने सहूलतकार हैं इनको बुलाएं, और अगर इनको नजर आ रहा है तो ये जेल जो हैं ये बेगुनाहों के लिए नहीं है, इन जैसे गुनहगारों के लिए, इनको भी जेल जाना चाहिए। एक आईजी, एक एसपी, एक डीआईजी जेल गया इन ऐसे कार्रवाइयों में मुलव्वस होने पे, आप देख लेंगे कि ये फिर दुम दबा कर भागेंगे, इनकी जुर्रत नहीं होगी कि हाई कोर्ट के गेट से किसी को गिरफ्तार कर सके। अच्छा, आर्मी एक्ट की बात जो सुनाई दे रही है कि आर्मी एक्ट के तहत जो 1500 तकरीबन लोग हैं पीटीआई के, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोर कमांडर लाहौर हाउस पे कोई उसमें मुलव्वस किए गए हैं, कोई जीएचक्यू पे किसी को उठाया गया है। तो क्या कानून हमारा इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आर्मी एक्ट के तहत किसी भी सिविलियन पर आप मुकदमा दायर कर सकें और उसे आर्मी की अदालतों में आप उसको प्रोसीड कर सकें? देखिए जी, आर्मी एक्ट की दफ़ा 2D और 2DD के तहत मिलिट्री इंस्टॉलेशन, बिल्डिंग्स वगैरह पे अटैक जो हैं वो एक शेड्यूल ऑफेंस है। लेकिन आपने अगर ऐसे सिविलियन का कोर्ट मार्शल करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 21वीं तरमीम की तरह एक आईनी तरमीम लाएं और आर्टिकल 8 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको सस्पेंड करें। जब तक बुनियादी हकूक सस्पेंड नहीं होंगे, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल नहीं हो सकते हैं। अगर पंजाब कैबिनेट ने कोई ऐसा ऑर्डर किया भी है तो लाजिमन ये चैलेंज होगा, और इस पे बहुत सारी अदालती फैसले पहले से मौजूद है। आपको याद होगा, एक कर्नल साहब है, वकील है, आजकल रिटायर्ड आर्मी के कर्नल हैं, पिंडी में होते हैं, उसके नाम में रहमान आता है। उनको इसी तरह इन्होंने पकड़ के कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग और उन्होंने चैलेंज किया, और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि कोई सिविलियन जो है उसको आप आर्मी एक्ट के तहत ट्राई नहीं कर सकते, और वो जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में भी मेंटेन रही। तो लिहाजा जब ये 21वीं आईनी तरमीम की शक्ल में आर्टिकल 8 को सस्पेंड कर पाएंगे तो तब कोई बात हो सकती है, अदरवाइज ये बात करना। और दूसरी बात ये है कि ये अदलिया को भी बता रहे हैं हमें आप पे एतमाद नहीं, आप अपनी अदालतें अपने पास रखें। आपकी दहशतगर्दी के हवाले से एटीसी की कोर्ट है जो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत पाकिस्तान भर में फ़ाल है, और जहाँ पे सेशन जज साहिबान बैठते हैं, तजर्बाकार जज हैं, आप ये चाहते हैं कि हम लोगों के ट्रायल करें और उनका जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो उनको ना हो, उनको वकील की सहूलत ना हो, उनको डिफेंस की गवाहान की आप ये ना करें। बस जी, वो जिस तरह कल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन पंजाब ने कहा कि जी ये तो बात वाज़ेह है, आर्मी का कानून है और वो जनाब सबूत सामने होगा और फिर जो है ये सज़ा होगी। तो अगर ये इंसाफ है आपका और आपकी आर्मी की अदालतों का, तो बेहतर है इन लोगों को आप मार्शल से भी मिलिट्री कोर्ट के बजाय आप डायरेक्ट ही उनको गोलियां मार दें। मतलब है कि ज़रूरत क्या है इस कार्रवाई की जो आप ये फॉर्मल सी एक करना चाहते हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, कानून आईन पाकिस्तान के तहत ऐसा कोई मैकेनिज्म जो है, ऐसी कोई मुतबादिल अदालतें नहीं बन सकती हैं। अगर बनेगी या कोई बनाता है इसको हम चैलेंज करेंगे, और ये बुनियादी हकूक और आईन से मुतसादिम होगी, और मुझे यकीन है कि किसी सिविलियन के ट्रायल इनके बनाए हुए आर्मी कोर्ट से नहीं होगी। आखिरी, बिल्कुल आखिरी मेरा सवाल है, वो ज़मान पार्क से इस वक्त रिलेटेड है। ज़मान पार्क में हाँ चलो इसको अलग कर लेते हैं। किसको?